پاک سے یوں پیار کریں گے ہر حال میں سرکار کا میلاد کریں گے۔ بھئی نبی نہ آتے تو بتاؤ کیا ہم ہوتے؟ یہ زمین ہوتی، آسمان ہوتا، چاند سورج ستارے ہوتے، نہ شجر و حجر، نہ بحر و بر، نہ خشک و تر، زمین و زمان، یہ مکین و مکہ سب نبی کے صدقے میں ہی تو ہیں۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ زمین و زمان تمہارے، بلکہ حضور اعلی حضرت نے تو فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ۔ بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ دنیا رسول پاک کی، عقبہ رسول کا، اور یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا۔ اور جنت کی دو نشانیاں دنیا میں دیکھ لو، کعبہ خدائے پاک کا، روضہ رسول کا۔ مانا رسول پاک کا سایہ نہیں، مگر ہم عاصیوں کے سر پہ ہے سایہ رسول کا۔ یہ سایہ جب ہوتا ہے نا سر پہ، کسی سے نہیں ڈرتا بندہ۔ پھر جب نبی کی محبت اس کے دل دماغ میں بس جاتی ہے، نہ اسے دنیا کی کوئی توپ ڈرا سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی تلوار اسے اس کے عقیدے سے ہٹا سکتی ہے، نہ پھانسی کا تختہ اسے اپنے ایمان سے ڈگمگا سکتا ہے۔ بھول گئے آپ، اسی مراد آباد کی سرزمین تھی جب علامہ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا۔ پوچھا گیا، آج بھی آنسو نکلتے ہیں میرے جب وہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا صاحب پھانسی کے تختے پر کھڑے ہیں۔ انگریز پوچھے، مولانا صاحب کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے تمہاری؟ آخری تمنا تو ہر انسان کی ہوتی ہے، بیوی سے ملنا ہے، بولو ملوا دیں گے، بچوں سے ملنا ہے، بھائی بہنوں سے ملنا ہے، اعزاء اقربا رشتہ داروں سے ملنا ہے۔ زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں آپ، پھانسی پر لٹکیں گے ابھی تو تمہارے گلے میں یہ جو پھند آ جائے گا، زبان باہر آ جائے گی، آنکھیں باہر نکل آئیں گی، خون نکل آئے گا کانوں سے، دل پھٹ جائے گا، روح نکل جائے گی۔ اگر کوئی تمنا ہو تو بتا دیجئے کس سے ملنا ہے؟ بیوی بچوں سے، بھائی بہنوں سے۔ ہم آخری تمنا پوری کریں گے، کیونکہ ہم کتنے بھی بڑے ظالم ہوں مگر اتنے بھی بڑے ظالم نہیں کہ آپ کی آخری تمنا پوری نہ کر سکے۔ مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر کہا تھا، انگریزوں مجھے کاغذ اور قلم لا کر کے دو۔ کاغذ اور قلم، کاغذ اور قلم کا کیا کریں گے آپ؟ اس موقع پر آپ کو کاغذ اور قلم چاہیے؟ ارے اس موقع پہ تو بندہ چاہتا ہے بیوی بچوں سے مل لے، بھائی بہنوں سے مل لے، اعزاء اقربا سے مل لے، رشتہ داروں سے مل لے۔ آپ کہہ رہے ہیں کاغذ قلم لا کے دیجیے، تو کاغذ قلم کا آپ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، وہ جذبہ تھا مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کا۔ آج تو آپ بولتے ہوئے شرماتے ہیں، وہ پھانسی کے تختے پر، کیونکہ میں بھی مراد آباد کا ہوں اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ علامہ کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو کر کہا تھا، او ظالم انگریزوں، تم سوچتے ہو کہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملنا چاہوں گا یہاں پر؟ ارے مجھے کاغذ قلم لا کے دو۔ اس پھانسی کے تختے پر نہ بیوی بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، نہ بھائی بہنوں سے ملنا چاہتا ہوں، نہ اعزاء اقربا رشتہ داروں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کاغذ قلم دے دو، میں پھانسی کے تختے پر بھی اپنے نبی کی نعت پاک لکھنا چاہتا ہوں۔ نعت پاک کو لکھا انہوں نے۔ آج امریکہ میں، برطانیہ میں، برمنگم میں، کوئنٹری میں، سیریا میں، جاپان میں، انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، برما میں اور ناروے میں، جہاں کہیں بھی اہل ایمان کی مسجدیں ہیں، جب یہاں سے ہمارے علماء بیان کے لیے جاتے ہیں تو فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے سامنے کھڑے ہو کر موت کے عالم میں مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی نے جو وہ نعت پاک لکھی تھی وہ کیا تھی؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں، کوئی دن کے چہچہے یا کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی یا اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانہ ہو، اس تن بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ اور عقیدہ دے رہے ہیں، آپ کو مچھر کاٹتا تو دل نہیں لگتا نا محفل میں؟
کسی کو کہیں کی فکر، یہ تو چلو آج 40ویں کے موقع پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، محفل پاک ہو رہی ہے، ورنہ یہاں نہیں ہوتے تو کہاں ہوتے؟ کوئی موبائل پر، کوئی واٹس ایپ پر، کوئی فیس بک پر، کوئی یوٹیوب پر فالتو کی چیزوں میں لگا ہوا ہے مسلمان۔ 12-1 بجے تک جاگ رہے ہیں اور صبح میں 10 بجے تک سو رہے ہیں، نہ نماز فجر کا پتہ ہے، نہ ہیلتھ کا سسٹم کوئی معلوم ہے۔ وہ میرے بھائیو ذرا اپنی آپ پر توجہ کرو، اپنی زندگی کو بہتر بنائیے۔ آج تو ہم دین کی محفل میں دل نہیں لگا رہے، مچھر کاٹ رہے ہیں تو دین کو بھول جا رہے ہیں، لوگ شادی بیاہ میں اللہ رسول کو بھول جا رہے ہیں، یا پھانسی کے تختے پر ہمارے مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی نبی کی نعت پاک لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ اے لوگوں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ارے بولیے نا، دین حسن رہ جائے گا۔ یہ جملے ماشاءاللہ نوٹ ہو رہے تقریر کے، اور میں بولنے جو جا رہا ہوں نا اس کو اور بھی زیادہ آپ اپنے ذہن اور دل میں نوٹ کر لو۔ دین حسن رہ جائے گا، رہ جائے گا۔ امریکہ اور اسرائیل نے چاہا کہ مل کر مٹا دیں گے فلسطینیوں کو، حماس کو، وہاں کے 60 سے 65,000 لوگوں کو انہوں نے گھروں سے بے گھر تو کر دیا، لیکن اللہ کی قسم ان کے دلوں سے ان کے ایمان کو وہ باہر نہیں کر سکے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہم میزائل برسائیں گے، بم ماریں گے، وہ لوگ دین سے ہٹ جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنی جان دینا گوارا کیا، اپنا ایمان دینا گوارا نہیں کیا۔ میں نے تو پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، فلسطین کا بچہ آج بھی چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ظلم و ستم کا ہم پر طوفان آج بھی ہے، ظلم و ستم کا ہم پر طوفان آج بھی ہے، لیکن دنیا والوں گواہ ہو جاؤ کہ ظلم و ستم کا ہم پر طوفان آج بھی ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان آج بھی ہے، لیکن ہمارے اندر ایمان۔ باقی سبھی کتابیں محفوظ رہ نہ پائیں، باقی سبھی کتابیں محفوظ رہ نہ پائیں، لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے، لیکن نبی جو لائے قرآن آج بھی ہے۔ اور ابھی ہندوستان میں 1 مہینے پہلے کتنے فتنے اٹھ رہے تھے، خواجہ غریب نواز کے دربار کے نیچے نیل کنٹھ مندر ہے، اور یہ مندر ہے وہ مندر ہے، لیکن ان ظالموں کے منہ پہ تماچا پڑ گیا اس وقت جب نریندر مودی جی نے خود چادر بھیج دی خواجہ کے دربار۔ میں نے کہا یہ چادر جو بھیجی جا رہی ہے وہ مندر سمجھ کے نہیں بھیجی جا رہی ہے، مزار سمجھ کے بھیجی جا رہی ہے۔ اور یہ تو چلو ہندوستان کی بات ہے، باراک اوباما نے بھیجی تھی نا امریکہ سے چادر۔ میرا دل کہتا ہے یہ خواجہ کا وہ دربار ہے جو صرف ہندوستان ہی پر نہیں سارے جہان پر حکومت کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں ظلم و ستم کا ہم پر، سنبل سے بھی یہی آواز آئی، 5 لوگ شہید ہو گئے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے یہ آواز